إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کا حکم دیا ہے. تو جس طرح سے انسان دنیا میں کوئی دولت اور کوئی جائیداد بناتا اور کماتا ہے تو ہر ممکن طرح سے اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے. اسے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے جتنے اسباب ممکن ہیں ان سب کو اپناتا ہے، تب جا کر کے اس کی یہ کمائی محفوظ رہتی ہے. اسی طرح سے ہم اگر دین کا کوئی کام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کا کوئی کام کرتے ہیں، اس صورت میں بھی ہم سے یہ مطلوب ہے کہ ہم اس کی حفاظت کا انتظام کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی عبادت تو کریں، اللہ کی بندگی میں محنت و مشقت کو برداشت کریں، مگر جب قیامت کے دن آئیں تو ہمارے نامہ اعمال اس کے اجر اور ثواب سے خالی ہوں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، مگر پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ کچھ ایسے کام اور کچھ ایسے اعمال بھی کرتا ہے جن کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا ثواب یا تو ختم ہو جاتا ہے یا انتہائی معمولی باقی رہ جاتا ہے. اس لیے ہم تمام انسانوں کو اپنی عبادت اور اس کے ثواب کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھلائی کا کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ جیسا کوئی دوسرا انسان اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے. وہ اپنی عبادت کو، اپنی بندگی کو اتنا بڑا اور اتنا عظیم سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر میں دنیا کی ساری مخلوقات کیڑے اور مکوڑے کی طرح نظر آتی ہیں. وہ خود کو انتہائی زیادہ عالی
انتہائی زیادہ برتر اور انتہائی زیادہ پہنچا ہوا تصور کرتے ہیں، اس کے برخلاف جب وہ دوسرے بندوں کو دیکھتے ہیں جو اتنی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو اس طرح سے اللہ رب العالمین کی بندگی نہیں کرتے، تو وہ ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ گویا کہ گناہگاروں کو، نافرمانوں کو اور اللہ کے احکام سے سرتابی کرنے والوں کو جب دیکھتے ہیں تو انہیں حقیر سمجھتے ہیں، انہیں اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں اور خود کو پہنچا ہوا انسان باور کراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں عبادت کی توفیق دیا ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں نماز اور روزے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، تو اسی ناطے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے نفس کا دھوکہ، اسے کہا جاتا ہے عبادت کی وجہ سے انسان کو اپنے نفس کو خود پسندی کا شکار بنا لینا۔ حالانکہ یہ بات انسان کو سمجھنی چاہیے کہ آپ نے اللہ کی جو عبادت اور اللہ کی جو بندگی کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق آپ کے شامل حال رہی، اس نے آپ کو اپنی عبادت کی توفیق دیا، تو شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو بندگی کا حوصلہ اور بندگی کی ہمت عطا کیا۔ ورنہ جو دو ہاتھ، دو پیر، دو آنکھیں آپ کے پاس ہیں وہی اس دوسرے انسان کے پاس بھی ہیں، جو گھر میں سو رہا ہے، اذان سننے کے بعد وہ مسجد میں نہیں آتا، اللہ کی بندگی کے کام نہیں کرتا، وہ ٹھیک آپ کی طرح سے وہ بھی انسان ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی، آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے، مگر اس کو اللہ رب العالمین نے توفیق نہیں دی، تو اللہ کی بندگی کے لیے نہیں آیا، اس کو اللہ رب العالمین نے حوصلہ نہیں دیا، اس نے مؤذن کی اذان سننے کے باوجود اس کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق کی بات ہے۔ تو جب اللہ نے آپ کو توفیق دیا تو شکر اس کا ادا کرنا چاہیے جس نے آپ کو یہاں تک پہنچنے کی توفیق دیا، جس نے آپ کو بندگی اور عبادت کی توفیق دیا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا مرض اور خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے کی بیماری اپنے دل میں پالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ورنہ اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے ان کو اللہ نے توفیق دیا، اور کچھ لوگ مدینے میں بیٹھے رہ گئے اور لیتا ولعلہ اور حجت بازی کرتے رہے اور وہ اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم بہانہ بنا کر کے، جھوٹ بول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچائی چھپا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، معذرت کر لیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ مگر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے تبوک سے واپس آنے کے بعد ایک ایک کر کے سارے لوگوں کی باتوں کو اس طرح سے واشگاف کیا، اس طرح لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ انسان پڑھ کر کے حیرت میں ہوتا ہے۔ اسی میں سے ایک بات یہ ہے وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اللہ رب العالمین نے جو مدینے میں رہ گئے تھے ان لوگوں کے آپ کے ساتھ نکلنے کو ناپسند کیا۔ اللہ کو پسند نہیں تھا کہ یہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بد ہمت کر دیا، انہیں پست ہمت کر دیا اور ان سے کہا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ تم بیٹھے رہ جاؤ۔ گویا کہ آپ مسجد میں آئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دیا کہ آپ آ کے نماز پڑھیں، لیکن جس کو توفیق نہیں دیا وہ مسجد میں نہیں آ سکا۔ تو معاملہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کا ہے۔ اس نے آپ کی مدد کی، آپ کو توفیق دیا، آپ نے عبادت کیا۔ اس لیے اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی عبادت کی ڈگر پر اور عبادت کے کام میں لگا رکھا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کا فضل ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس عبادت اور بندگی کی وجہ سے خود کو دوسروں سے برتر اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے کا جرم کبھی نہیں کرنا چاہیے، اور یاد رہے کہ یہ عمل، یہ عبادت، یہ بندگی ایک ذریعہ ہے رب کی رضا اور رب کی جنت حاصل کرنے کا۔ مگر اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے آپ جنت میں چلے جائیں گے اور آپ کا یہ عمل آپ کو جنت میں پہنچا دے گا،
تو ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسی توفیق اللہ رب العالمین نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ۔ کہا کہ تم جان لو، تم میں سے کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا آپ بھی نہیں اللہ کے رسول، آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں، میں بھی نہیں، اللہ کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے مجھ کو ڈھانپ دے، یعنی اللہ رب العالمین مجھ پر رحمت فرمائے تو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جب اللہ کی جنت میں داخل ہوگا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے داخل ہوگا، اپنے عمل کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہم کو جو نعمتیں دیا ہے، پوری زندگی میں سر سے لے کر پیر تک جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر ان نعمتوں کے شکریہ کے بدلے میں آپ زندگی بھر اللہ کی بندگی کرتے رہیں تو ان نعمتوں کا شکر آپ ادا نہیں کر سکتے۔ دیکھنے کی آنکھ کی نعمت دیا، اب آپ اس کا شکر ادا کریں۔ آپ کو سانس دیا اللہ رب العالمین نے، آپ کو کان دیا اللہ رب العالمین نے، آپ کو ہاتھ دیا اللہ رب العالمین نے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت اور اس کا کرم ہے آپ کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ جب نعمت اور کرم ہوتا ہے تو اس کا بدلہ شکر اور منت شناسی سے دیا جاتا ہے۔ اب اگر ان چیزوں کا آپ شکر ادا کریں تو زندگی آپ کی کٹ جائے گی اور آپ ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ میرے رب نے کہا تھا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، آپ کی بندگی ان نعمتوں کے بقدر بھی نہیں ہے، آپ کی ساری زندگی کی عبادتیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کیسے سمجھتے ہو کہ آپ نے بہت زیادہ عمل کر لیا؟ پھر آپ کیسے سمجھتے ہو کہ آپ بہت بڑے عابد اور بہت بڑے زاہد ہو؟ آپ کیسے سمجھتے ہو کہ آپ دوسروں سے برتر اور دوسرے آپ سے کمتر ہیں؟ کیوں آخر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، آپ اپنی عبادت کا احسان اللہ پر مت جتائیں کہ ہم نے بہت ڈھیر ساری اللہ پر عبادت کر دیا، اللہ ہم نے تیری بہت عبادت کر دیا، ایسا آپ کو حق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا یمنون علیکم ان اسلموا قل لا تمنوا علی بل اللہ یمن علیکم ایمان اسلامکم۔ اس معنی کر کے اللہ رب العالمین نے تنبیہ کیا ہے، آپ مومن ہیں، آپ مسلم ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ متقی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر صحیح، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر احسان جتائیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جب بھی ذرا سی بھی آزمائش میں پڑتے ہیں، جب بھی اللہ رب العالمین انہیں ذرا بھی امتحان میں داخل کرتا ہے، ارے میں تو اتنی نماز پڑھتا ہوں، میں اتنا کام کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے مصیبت میں ڈالتا ہے، ساری بیماریاں میرے ہی لیے ہیں، فلاں آدمی دیکھو یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، اس کو باوجود اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مصیبت نہیں دیتا، ساری مصیبتیں میرے گھر کا دروازہ پہچانتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آخر آپ اپنے عمل کو اللہ پر جتانا چاہتے ہو کہ میں نے تیری بندگی کیا اس لیے مجھ پر کوئی آفت نہیں آنی چاہیے، میں نے تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں اس لیے مجھے آزمائش میں نہیں پڑنا چاہیے، میں تیرے لیے روزے رکھتا ہوں اس لیے مجھے کسی مصیبت کا شکار نہیں بننا چاہیے۔ ذرا سوچو میرے دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا اور اپنی عبادتوں کو بہت زیادہ تصور کرنا اور خود کو اپنی بندگی اور عبادت کی وجہ سے دوسروں سے برتر سمجھنا، یہ آپ کے اعمال کو برباد کر دینے کا سبب ہے، آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دینے کا سبب ہے۔ آپ نے نماز پڑھی اللہ کے لیے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے باہر نکلے ہو، کتنا بےہودہ انسان ہے، یہ ایک وقت کی نماز پڑھنے نہیں آتا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، آپ کا سارا عمل برباد ہو گیا، آپ کی نیکی اکارت ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس اللہ کے بندے کو اپنے سے کمتر سمجھا اور اپنی نماز کی وجہ سے اپنے کو دوسروں سے برتر سمجھا، یہ آپ کو حق نہیں ہے۔ اسی لیے
یہ جو عبادت اور بندگی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو طریقہ ہم کو سکھایا ہے، مؤذن جب اذان دیتا ہے اور پکارتا ہے حی علی الصلاح، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آؤ، تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تمہاری بات تو سن رہے ہیں ہم، مگر اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم تیری آواز پر لبیک کہہ سکیں۔ یہ اعتراف ہے اپنا کہ تو بلا رہا ہے، تو دعوت دے رہا ہے، تو پکار رہا ہے، تیری پکار ہم سن رہے ہیں، مگر تیری پکار کا جواب دینا اور تیری ندا پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں پہنچنا یہ ہمارے اپنے بس میں نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا، جب تک اللہ رب العالمین قدرت اور قوت عطا نہیں کرے گا، ہم اپنی مرضی سے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ ایمان ہے ہمارا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنی عبادت کو دوسروں سے برتر اور اپنی عبادت کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تصور اور یہ کیڑا جو دماغ میں پروان چڑھتا ہے یہ انسان کی نیکیوں کو اکارت اور برباد کر دینے کا سبب ہے، یہ انسان کی نیکیوں کے ضائع کر دینے کا سبب ہے۔ اس لیے جو لوگ خود کو در یتیم اور دوسروں کو یتیم سمجھنے کا مرض اپنے دل میں پالتے ہیں، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں اور انہی کی سند سے امام احمد نے مسند میں اور اسی طرح بزار نے، ابن ابی عاصم نے، بیہقی نے، بہت سے لوگوں نے بسند صحیح روایت کیا ہے محمد بن ابی عمیرہ سے، یہ صحابی ہیں، ان سے مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح سے یہ حدیث مروی ہے اور دونوں طرح سے یہ حدیث صحیح ہے۔ انہوں نے کہا لو ان احدکم خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت حرما في طاعة الله تعالى فإذا جاء يوم القيامة استقله او استقلله لما يراه من الأجر والثواب۔ کہا کہ اگر کوئی انسان جس دن پیدا ہوا اسی دن سے لے کر بڈھا ہو کر مر جانے تک، یعنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ کر مر جانے تک وہ اللہ کی عبادت میں سجدے میں پڑا رہے، اور جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کو یہ اپنا عمل بہت حقیر اور بہت معمولی محسوس ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن اس عبادت کا جو اجر اور ثواب دیکھے گا اس کے وجہ سے لگے گا اللہ ازدادا، کاش میں نے اور عبادت کر لیا ہوتا، کاش مجھے مہلت ملی ہوتی، میں نے بندگی کے کچھ کام اور کر لیے ہوتے، کاش اللہ نے مجھے فرصت کی ہوتی تو میں کچھ اور عبادت کر لیتا۔ وہ کیا کرتا؟ پیدا ہونے سے لے کر کے، ولادت سے لے کر کے بوڑھا ہونے تک، عمر کے آخری پڑاؤ تک پہنچنے تک وہ سجدے میں پڑا رہا، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں لگا رہا، مگر اس کے باوجود قیامت کے دن اس کو اپنی عبادت بہت مختصر محسوس ہوگی، اپنی عبادت بہت معمولی محسوس ہوگی۔ تو یہ جو عبادت قیامت کے دن تھوڑی لگے گی، دنیا میں اس کو زیادہ سمجھنے کا کیا فائدہ ملے گا آپ کو؟ اپنی عبادتوں کو دنیا میں بہت زیادہ ڈھڈورا پیٹنے کا، بہت زیادہ ہنگامہ مچانے کا اور بہت زیادہ اس کو سمجھنے اور سمجھانے کا آپ کو کیا نتیجہ ملے گا؟ آپ کو کیا اجر ملے گا اس کا؟ یہی نا کہ آپ کے اس تصور کی وجہ سے آپ کی یہ نیکیاں اکارت اور برباد ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اپنی عبادت اور بندگی کا حکم دیا ہے، لیکن عبادت کرنے کے بعد اس عبادت کے ثواب کو، اس بندگی کے اجر کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان حرکتوں سے اور ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائے جو اس کی نیکی اور اس کے اجر کو برباد کر دینے کا سبب ہے۔ ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا عابد و زاہد سمجھے، انسان اپنے کو عبادت گزار بندہ تصور کرے، انسان اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والا اور تقوی رسیدہ انسان تصور کرے، خود کو دوسروں سے بڑا عابد اور خود کو دوسروں سے برتر
بندہ سمجھے اور اپنے بالمقابل دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے، اپنی عبادتوں کو پہاڑ جیسی عبادت سمجھے، دوسروں کی نیکیوں کو حقیر اور معمولی سمجھے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث مہلکات، 3 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو برباد کر دینے والے ہیں، انسان کو ہلاک اور تباہ کر دینے والے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے وہ اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے بارے میں خود پسندی کا شکار ہونا، اپنے نفس کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے خود کے بارے میں انسان کو خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا، یہ انسان کو برباد کر دینے والا عمل ہے۔ انسان خود کو دوسروں سے اولا، دوسروں سے اعلیٰ اور دوسروں سے اچھا سمجھے تو سمجھیے کہ ایسے انسان نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اسی لیے بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے، آپ نے فرمایا انکم لو لم تکونوا تذنبون لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک العجب، کہا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اگر تم گناہ کا شکار نہیں بنے تو مجھے ڈر ہے کہ تم اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ بڑے مرض اور بڑے گناہ کا شکار نہ ہو جاؤ، اور وہ ہے خود پسندی، اپنے آپ کو، اپنی عبادتوں کو دوسروں سے اعلیٰ اور دوسروں سے برتر سمجھنے کا گناہ۔ گویا کہ ایک تو گناہ ہے جسے انسان کرتا ہے، نماز نہیں پڑھا، انسان کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، یار بہت غلط کام ہو رہا ہے، نماز پڑھنا چاہیے۔ انسان نے کوئی بھی برائی کا کام کیا تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے، یہ بے نمازی بن کر مجھے نہیں رہنا چاہیے، یہ حرام مجھے نہیں کھانا چاہیے، یہ دوسروں پر ظلم مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جب تنہائی میں بیٹھتا ہے، وہ جب واپس اپنی پناہگاہ میں پہنچتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، یہ گناہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، مگر اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو نیکی سمجھے، غلط کام کو درست کام سمجھے، اور وہ ہے عجب، خود پسندی۔ نماز کا پابند ہے تو سمجھتا کہ صرف میں ہی ایک اللہ کا بندہ ہوں، اور بقیہ فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، اس طرح کی باتیں بازاروں میں بے شمار سننے میں آتی ہیں، مگر انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میری ساری عبادت نہ برباد ہو جائے، میری ساری نیکیاں نہ ضائع ہو جائیں، میرے سارے زندگی بھر کے اعمال اکارت اور برباد نہ چلے جائیں، یہ کبھی نہیں سوچتا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ کے عمل کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کو زیادہ سمجھنے سے اور خود کو بڑا عبادت گزار سمجھنے سے بچانے کی کوشش کیجیے، اور کوئی بھی عبادت جو آپ دنیا میں انجام دے رہے ہیں وہ کبھی بھی بڑی عبادت نہیں بن سکتی، وہ کبھی بھی آپ کو آخرت میں زیادہ عبادت نہیں لگے گی، وہ ہمیشہ آپ کو لگے گی کہ میں نے یہ کر لیا ہوتا، میں نے یہ کر لیا ہوتا، اور زیادہ نیکی کر لی ہوتی تو بہتر ہوتا۔ آپ تصور کریں، میدان محشر میں نیکیوں کو تولا جا رہا ہے، نیکیوں کا پلڑا اور برائیوں کا پلڑا دونوں کا ترازو اللہ نے قائم کیا، آپ کے نامہ اعمال وزن کیے جا رہے ہیں۔ اتفاق ہوا کہ آپ کی نیکیوں اور برائیوں کا پلڑا برابر ہو گیا، دونوں برابر ہو گئے۔ اب ایسی صورت میں آپ کو کتنا افسوس ہوگا، کس قدر صدمہ اور تکلیف آپ کو محسوس ہوگی، کاش ایک بار میں نے اللہ اکبر اور کہہ دیا ہوتا، کاش ایک بار میں نے سبحان اللہ مزید کہا ہوتا دنیا میں۔ کتنا افسوس ہوگا آپ کو دنیا میں، آخرت میں کس قدر صدمہ آپ کو پہنچے گا کہ ایک نیکی کی وجہ سے میرا پلڑا جھک نہیں رہا ہے، میری عبادت کا پلڑا ایک نیکی کی وجہ سے اوپر جا رہا ہے۔ کتنا صدمہ آپ کو اس وقت پہنچے گا، کس قدر تکلیف آپ کو اس وقت ہوگی۔ آپ سوچیں، میدان محشر میں دنیا کے سامنے آپ کے اعمال تولے جا رہے ہیں، آپ حاضر ہیں، میں حاضر ہوں، ساری دنیا حاضر ہے، مگر نامہ اعمال میں ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، ترازو برابر ہو گیا، آپ جنت کے حقدار نہیں رہ گئے۔ کس قدر صدمہ پہنچے گا اس ایک نیکی کے نہ ہونے کی وجہ سے، ایک بھلائی کا کام، کوئی بھی کام، ایک مرتبہ الحمدللہ کا، ایک بار کوئی بھی نیکی کا کام آپ نے زبان سے ادا کر دیا، اس وقت شدت کے ساتھ آپ کو یہ بات محسوس ہوگی، کاش میں نے تھوڑا اور عبادت کیا ہوتا، کاش میں نے تھوڑا اور نیکی کیا ہوتا۔ اور آپ دنیا میں اپنی عبادت کو بہت سمجھ رہے ہیں، دنیا میں اپنی نیکی میں مست اور مگن ہیں، خود کو بالکل عرش معلیٰ کا انسان اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے کا مرض اپنے دل میں آپ پالے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے میرے دوستوں؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ بیماری
آپ کے عمل کو برباد کر دینے کا سبب ہے۔ جیسے اور دوسرے گناہ ہیں، شرک ہے، اور اسی طرح سے وہ گناہ جو مرنے کے بعد بھی جاری رہے، اسی طرح سے یہ گناہ بھی ہے جو آپ کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، جسے خود پسندی کہہ سکتے ہیں آپ، جسے آپ غرور کہہ سکتے ہیں، جسے آپ اپنی عبادت کو زیادہ سمجھنے کا مرض کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایسی صورت میں آپ کی نیکیاں آپ کے کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے دنیا میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کو عاجزی کے ساتھ پیش کیا جائے، اپنی عبادت کو اللہ کے سامنے اپنی بندگی اور عبودیت کے اظہار کے ساتھ پیش کیا جائے۔ ورنہ میرے دوستو بتاؤ مجھے، زندگی بھر آپ نے عبادت کیا، زندگی بھر آپ نے رب کی رضا کی کوشش کی، اور اللہ نے آپ کی عبادت قبول نہیں کیا، رب کی بارگاہ میں آپ کا عمل مقبول نہیں ہو سکا، کیا ملے گا آپ کو؟ کیا ملے گا آپ کو؟ قبول کرنا تو رب العالمین کی مرضی کی بات ہے، بندگی کو قبولیت کے شرف میں داخل کرنا یہ اللہ رب العالمین کی اپنی چاہت کی بات ہے۔ رب نے اگر قبول نہیں کیا ہماری عبادتوں کو، ہماری زندگی بھر کی نیکیوں کو، تو اس کا نتیجہ ہم کو کیا ملے گا؟ کچھ ملے گا؟ آخر اللہ رب العالمین نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ عبادت، قربانی اور نیکی ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ کے ہم آئے اور اللہ رب العالمین نے ترازو قائم کرنے سے پہلے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو عمل سب لے کر کے آئے تھے ہم نے انہیں دیکھا اور اس کو غبار کی طرح سے، گرد و غبار کی طرح سے ہوا میں اڑا دیا، کچھ بھی وزن اس کا ہم نے قائم نہیں کیا، اللہ کے ترازو میں اس کا کوئی وزن اللہ نے نہیں رکھا۔ پھر ہمارا کیا عالم ہوگا؟ بہت عبادت کرتے تھے دنیا میں، بہت بڑا عابد سمجھتے تھے اپنے آپ کو، اپنے پورے سماج میں سمجھتے تھے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنے کا جو مرض انسانوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے اس کو دفع کرنا چاہیے، اس کو ٹالنا چاہیے، اس کو نکالنا چاہیے، اسے جھڑک کر باہر کرنا چاہیے اپنے دل سے، نہ کہ اسے پروان چڑھایا جائے، اسے آگے بڑھایا جائے۔ تو میرے دوستوں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے دنیا میں انسان اپنے مال کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح سے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنی عبادت کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اپنی نماز کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں، اپنی زکوٰۃ کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں، اپنے صدقہ اور خیرات کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں، اپنی ساری نیکیوں کو محفوظ بنانے کے لیے اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ہونے کے لیے اپنے آپ کو ڈھالنے کی یا ان چیزوں کو بنانے کی ضرورت ہے جس سے ہماری عبادتیں محفوظ رہیں، جس سے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں مل سکے۔ اور ان میں سے چند چیزیں میں نے ذکر کیا ہے، ان سے اپنے آپ کو سختی کے ساتھ بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان اعمال سے سچے دل سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر کے دل سے اس مرض کو نکالنا چاہیے کہ اس مرض کا تعلق انسان کے دل سے ہے، یہ بیماری دل میں پروان چڑھتی ہے، یہ بیماری دل میں بڑھتی اور پرورش پاتی ہے، اور یہ دنیا کے انسان کو دکھائی نہیں دیتا، کوئی آدمی آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، مگر رب العالمین وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے۔ اس لیے دل کو اس مرض سے پاک کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے دل کو شفاف بنا کر کے اس بیماری سے اپنے آپ کو مبرہ رکھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ سبب بنے گا رب کے ہاں قیامت کے دن آپ کی عبادتوں کا آپ کو اجر ملنے کا، ورنہ پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی عبادت اللہ کے ہاں کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ ابھی دنیا میں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔